ابھی ایک ذکر کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے. جی یہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہ بہت سپورٹ کرتی ہے ہماری اکانومی کو ریئل اسٹیٹ میں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو اوورسیز ایک گروپ بھی آیا تھا, جو میٹنگ ہوئی, شاید آپ کو آئیڈیا ہو کہ آباد کے ساتھ, چیئرمین کے ساتھ, جی, اور محسن شیخانی صاحب کی کاوشوں سے وہ پوری ٹیم آئی تھی یہاں, وزٹ کر کے گئی, اور وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر اوورسیز بھی انویسٹمنٹ آئے, پروجیکٹ شروع ہو جائیں؟ آپ اکثر آپ کے جو نمائندے ہیں آباد کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد جو ہے ابھی بھی کم ہے گھروں کی, جو ابھی بھی وہ نئی سالانہ بن رہے ہیں. تو اس کو اوورسیز انویسٹمنٹ کو آپ ریئل اسٹیٹ میں کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ اوورسیز ہمارے جو انویسٹرز ہیں ایک بہت کی رول پلے کرتے ہیں, کیونکہ باہر جاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, پھر پیسے بیچتے ہیں. تو ایک بہت بڑا ان کا بھی ایک رول ہے ہماری انڈسٹری کے ساتھ. جہاں پہ ہم 1/3 آف GDP کے ساتھ انپٹ کرتے ہیں, اسی طرح ان کا انپٹ اس 1/3 میں ہوتا ہے. اوورسیز انویسٹمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اوورسیز انویسٹمنٹ ہمارے پیٹرن چیف محسن شیخانی صاحب جو اس کے لیے بڑی کاوشیں کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں کہ اکانومی کو بوسٹ ملے, ریئل انڈسٹری کو بوسٹ ملے, اور ڈالرز پاکستان میں آئے, بین ملک سے جو انویسٹمنٹ سے وہ آئے, تو ہماری اکانومی انکریز ہوتی ہے اور بوسٹ اپ ہوگی. تو اب نے جیسے ذکر کیا کہ جو آئے تھے تو وہ بڑی ایک پازیٹیو ہمارے لیے تھا کہ وہ آئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کرنے کے لیے کہا, لیکن ان کے لیے ٹرسٹ ایشو تھوڑا سا ہے. تو ٹرسٹ کو ہمیں کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. ٹرسٹ کیسے کریٹ ہوگا کہ ہم ٹائم پہ ڈیلیوری دیں اور ٹائم پہ پالیسی میٹرز کو کریں. جس طرح گورنمنٹ جو ہے ان کے ساتھ پازیٹیو رول پلے کرے, ان کے انویسٹمنٹ کو سیکیور کرے, تو جا کے جب یہ ساری سیکیورٹی ہوگی, تاکہ ان کا ایک خواب ہوتا ہے, ان کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ہمارے گھر والوں کے لیے گھر خریدیں, ان کو بھیجیں یہاں پہ, ان کے لیے گھر بنائیں, اور وہ جب پورا نہیں ہوتا تو آبویسلی وہ سب چیزیں ریٹرن ہوتی ہیں. تو بہت اچھا ہے. میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ود ان 2-3 منتھس یہ چیزیں بہت بہتر ہونے کی ہیں جو ہمیں آپ کی یہ بات کو میں آگے کروں گا کہ یہی بات جو آیا تھا گروپ, ان کا بھی یہی ایشو تھا کہ, لیکن ان کو کچھ آپ کے چیئرمین نے بڑا اچھا ان کو رہنمائی کے لیے کہا کہ ہم کریں گے, گائیڈ بھی کریں گے, ٹھیک ہے. کچھ اور بھی سرکار کی طرف سے انہیں کہا کہ ہم ان کے جو ہے بہتری کے لیے جہاں کام ان کا ساتھ دیں گے. تو یہ اچھا ہے. اچھا, یہ ایک اور بات میں آپ سے پوچھوں گا. میری بات, آپ کا بہت ایکسپیرینس ہے, آپ اپنے پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں, ہماری یوتھ کو بھی اور ہماری عوام کو بھی یہ بتائیں کہ جو خریداری ہے وہ کب کرنی چاہیے, جب مارکیٹ تیز ہو یا مارکیٹ اب سلو جیسا آج کل ہے, اس کے بارے میں. کیونکہ ابھی جو لوگ ہیں بڑے فیصلہ کرنے میں بہت ابھی سوچ رہے ہیں کہ کوئی انویسٹمنٹ کہیں کریں, کیونکہ ظاہری بات ہے ریئل اسٹیٹ میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنا کوئی پلاٹ یا گھر لے لیں, ہمارا کبھی کام آئے, بچے کے بچی کے اسٹڈی کے لیے, یا کہیں بھی کسی وقت بھی وہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں. تو ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں مارکیٹ تیزی نہیں ہے, تو آپ اس کو عوام سے کیا کہیں گے کہ اس وقت خریداری کرنا یا انویسٹمنٹ کرنا بہتر ہے, یا جب مارکیٹ کچھ عرصے بعد تیز ہو جائے گی اس وقت جائیں, اس وقت جا کے خریداری کریں؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیں. کہ ایک یہ ٹرینڈ ہے کہ جب تیزی میں جب جا رہے ہوتے ہیں تو سبھی جا رہے ہوتے ہیں. کلیور انویسٹمنٹ جب ہوتی ہے جب مارکیٹ سلو ہوتی ہے, اس کو ہم بزنس اپرچونیٹی کہتے ہیں. اور اس کے لیے آپ نے یہ ہوتا ہے کہ ابھی جو یہ میرا پرسیپشن ہے, کسی اور کا نہیں ہے, تو میں یہ اپنے پرسیپشن کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں کہ ابھی بائرز مارکیٹ میں اس کو کہتا ہوں, جہاں پہ آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں آپ انویسٹ کریں. لیکن ابھی انویسٹمنٹ آپ کی اس طرح نہیں ہو رہی, کیونکہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے 22% پہ. جب انٹرسٹ ریٹ 22% پہ ہوتا ہے تو جب آپ کا ریٹرن ایز کمپیئر ٹو دا رینٹلز دیکھا جاتا ہے تو وہ بہت کم ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم فکس ڈپازٹ کر کے 22% حاصل کر لیں, تو وہ وچ از اے نیگیٹو فار ہماری انڈسٹری کے لیے. جن کے یہ ایک ایسا ٹائم ہے جس میں آپ اچھی چیزیں خرید سکتے ہیں, کیونکہ آپ جو بلڈرز حضرات ہوتے ہیں یا جو مارکیٹ میں ریسیل پر ہوتی ہیں وہ آپ کو ایک اچھی پرائس میں مل سکتا ہے, کیونکہ انہیں اپنا کیش آؤٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ٹائم ہوتا ہے بائرز مارکیٹ, بوتھ ہمارے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے لیے بھی اور ہماری مارکیٹ جو کسٹمرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی. تو لیکن جب تک آپ کا انٹرسٹ ریٹ نیچے نہیں آئے گا یہ مارکیٹ بوم اپ نہیں کرے گی, یا اس طرح نہیں کرے گی جس طرح ہم چاہتے ہیں. لیکن یہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو بائی, دس از واٹ آئی بلیو. اچھا مصطفیٰ شیخانی صاحب, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ ریئل اسٹیٹ میں جو حالات ہیں اس کے ساتھ آپ معیشت کو بھی دیکھ رہے ہیں,
ظاہر بات آپ کام کر رہے ہیں, ایک بہت بڑی باڈی ہے آباد, اس کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کیا ایسے اقدامات فوری کرے کہ بہتری آ سکے ریئل اسٹیٹ میں؟ ایک آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ کچھ چیزیں ہیں, پالیسیز جو ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں, اس سے آپ کو میرا خیال ہے پریشانی بھی ہوتی ہوگی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے بڑا جو پرابلم ہمیں فیس ہوتا ہے وہ ٹیکسیشنس کا آتا ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ ٹیکس دینا نہیں چاہیے, لیکن آپ بزنس کمیونٹی کو اتنا پریشان یا کریں گے تو وہ اوبویسلی وہ کرے گا یا تو میں جان چھوڑ کے چلا جاؤں یہاں سے. آپ کے جو روز کے ڈے ٹو ڈے بیسس کے مسائل ہیں اس میں آپ کو یہ روز آپ کو ایف بی آر جو ہے وہ آپ کو ایک نوٹسز بھیج رہا ہوتا ہے جو ایک پریشان کن چیز ہے. آپ ٹیکس دے رہے ہو, آپ نیٹ میں آ رہے ہو, تو آپ زیادہ بہتر ہو یا وہ شخص بہتر ہے جو ٹیکس نہیں دے رہا؟ تو ہمارے لیے یہ تو چیزیں پریشانی ہے, ہم ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور وہ پریشانیوں کو ڈے ٹو ڈے ہم ڈیل بھی کرتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ پالیسی میٹرز بھی ہیں, جیسے آپ کی ریونیو جو اب بہت اچھا ہو گیا ہے, آج بھی ہماری بہت ایک اچھی میٹنگ ہوئی ہے تو ایک پازیٹیو رسپانس ریونیو کی طرف سے بھی آ رہا ہے. اسی طرح ایس بی سی اے کی طرف سے بڑا پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے. تو بہت ساری چیزوں کو ہم نے بہت اچھی طریقے سے لے کر چل رہے ہیں اور بہت میٹرز کو پازیٹیو ہونے کا ایک سگنل آ رہا ہے جو ود ان منتھ اور 2 منتھس میں بہت اچھا بہتر ہو جائے گا. نہیں, بہت اچھا کیا. دیکھیں پاکستان کو یوتھ کی اب بہت ضرورت ہے, اور آپ جیسے یوتھ جو باہر اسٹڈی کرتے ہیں اپنے اچھا ہے کہ اپنے ایکسپیرینس کو یہاں شیئر کریں. اچھا, اور ایک ساتھ بات میں یہ بھی کہوں گا, یہاں آپ نے ایک بات کی ذکر کیا سسٹم کے حوالے سے کہ مجھے سسٹم میں فٹ ہونے کے لیے, مجھے سسٹم کے ساتھ چلنے کے لیے مجھے 2.5 سال لگ گئے. تو وہ کیا فرق ہے وہاں کے سسٹم میں اور یہاں کے سسٹم؟ وہاں پہ آپ کو ہر چیز اسٹریٹ آپ کو چلنا ہے, آپ کو ایک بہت اسٹریٹ فارورڈ چیزوں پہ کرنا ہے. آپ کے پاس سارے چیزیں انہوں نے اویلیبل کی گئی ہیں, آپ نے جانا ہے, آپ نے بس سمپلی پے آف کرنا ہے اور اپنے سارے کام جو بھی کرنے ہیں, چاہے تھرو آن لائن کرنے ہو, تھرو جو بھی چیزیں ہیں, وہ ایک اسٹریٹ فارورڈ چیزیں ہیں. یہاں پہ بہت سے اسٹریٹ پاتھ نہیں ہے, پیرل پاتھ ہیں. آپ نے رائٹ اینڈ لیفٹ کرنا ہے تو وہ ایزی نہیں ہوتا. سب ہر ایک چیز کے ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں, آپ ان کو ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ سے آپ کو لے کر چلنا پڑتا ہے. تو بہت, کیونکہ ایجوکیشن ایک بہت بڑا فیکٹر پلے کرتی ہے اکانومی میں اور جنریشنس کے ساتھ. اگر وہ ایجوکیشنس کے ساتھ پراپرلی ہم کر دیں تو ان کو پتہ ہوگا کہ ہمیں یہ کام ایسے کر. جب آپ کے پاس ایجوکیشن پوری نہیں ہے تو لوگ پھر اپنے وے آؤٹس نکالتے ہیں. جب اپنے وے آؤٹس نکلتے ہیں تو پھر وہ پاتھ جو اسٹریٹ ہوتا ہے وہ پیرل شروع ہو جاتا ہے اور زگ زیگ پہ ہم چلے جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا, ایک اور بات, سب سے بڑا مسئلہ جی جو ریئل اسٹیٹ میں ہے, قبضہ مافیا, انلیگل کنسٹرکشن اور کرپشن. ٹھیک. ابھی ایک میڈیا پہ جو باتیں چل رہی ہیں آپ کو آئیڈیا ہوگا, آج کل ایک افسر ہے وہ ابھی میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ کیا کیا سسٹم چل رہا تھا. جی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کس طرح دیکھیں. آپ سب ابھی ٹیکس کی بات کی, آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں, آپ جینون کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پریشانی آپ کو بھی ہے, ٹھیک ہے, ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہو, ٹیکس کے حوالے سے, یہ چیزیں پریشانی تو ہے. اس کے حوالے سے کہ یہ جو قبضہ مافیا ہے, بہت بڑی تعداد میں ایسی سوسائٹیز ہیں جن کے جو ہے الاٹیز ہیں, جو وہ پریشان پھر رہے ہیں, کوئی سنوائی نہیں کہیں بھی. ٹھیک ہے, تو ان سارے معاملات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا کہیں گے سرکار سے بھی؟ دیکھیں, میں آپ سے کہ یہ ایڈوانٹیج لیتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آباد کبھی انلیگل کنسٹرکشن کو سپورٹ نہیں کرتا. آباد ان لوگوں کے اگینسٹ میں ہمیشہ کھڑا ہے جو انلیگل کام کرتے ہیں یا قبضہ کرتے ہیں. قبضے کے حوالے سے جو جتنی چیزیں ہیں, ہماری لا انفورسمنٹ رینجرز نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا, ہمارے لوکل منسٹرز نے بڑا سپورٹ کیا ہے کہ قبضہ کو ختم کیا جائے, اور ہم اس کے لیے انہوں نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں اور بہت ساری چیزوں پہ ہم نے پازیٹیو رسپانس لیا ہے اور قبضے ختم کروائے ہیں اور آگے بھی کرواتے رہیں گے. اسی طرح جو انلیگل کنسٹرکشنز ہیں اس کو بھی ہم نے بڑا میڈیا میں اور ہر جگہ پہ یہ ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ ہم ان کے بالکل اگینسٹ ہیں اور ہم اس کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے. یہ چیزیں ہوں گی تو ہم پازیٹیولی اکانومی موو کرے گی, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ہمارے پاس آئیں گی, ان کو بھی ٹرسٹ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اب, کیونکہ اب بہت ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ ان کو دیکھ رہی ہیں اور ان کو اسی طرح ٹیکل کرنے کی وہ کوشش بھی کر رہی ہیں. مصطفیٰ شیخانی صاحب, اب یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے جو پروجیکٹ مکمل ہو چکے ہیں جی اور جو چل رہے ہیں,
اور آنے والے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا ذرا بتائیے گا. میرے ابھی 2 پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں جن کے اوپر ہم ابھی ان کے پلاننگز وغیرہ پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت جلد آئیں گے. دونوں پروجیکٹس جو ہیں وہ معمار میں ہیں اور ان کی جو لانچنگ ڈیٹ ہم ابھی سوچ رہے ہیں, کیونکہ جس طرح ہی حالات بہتر ہوتے ہیں تو ہم ان کو اس ڈیٹ کے اوپر ریکوائر شاید موسٹ پرابیبلی الیکشن کے بعد ہی ہم ان کو لانچنگ کی طرف لے جائیں گے. اچھا, آج کے دن آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو؟ کوئی میسیج آپ ذرا بتائیے گا. بالکل, یہ میسیج میں دیتا ہوں کہ دیکھیں, سب سے پہلے ہے ہمارا ملک پاکستان اور ہم اسی کے لیے, اسی کی وجہ سے ہیں, اور آج ہم جہاں پہ بھی ہیں اس ملک کی وجہ سے. ہمیں ہمارے ملک کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے, ہماری جو آرمی ہے, لا انفورسمنٹس ہیں, ان سب کے لیے یہ ہے کہ ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے. ہمارے پاس سب کے پاس ذرائع ہیں, جو باہر جا سکتا ہے وہ کام کر سکتا ہے, لیکن ہم یہاں آتے ہیں ہمارے ملک کے لیے کام کریں تاکہ یہ ملک آگے چلے گا تو ہم آگے چلیں گے اور دنیا میں سرخرو حاصل کر سکیں گے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں آباد کے حوالے سے کہ آباد یہاں پہ موجود ہے. آباد میں اگر کسی کو بھی کوئی ٹائلس کو کوئی ایشو ہے تو ہمارا یہاں پہ کمپلین سیل بھی بنا ہوا ہے. آپ کی کوئی بھی شکایت ہے ہم اس کو ڈے ٹو ڈے ٹیکل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک پریویو بنا ہوا ہے, اس کا پرسیپشن ہے آباد کا کہ آباد صرف بلڈرز کے لیے کام کرتی, نہیں, یہ بالکل غلط ہے. آباد میں یہاں پہ بہت سے ڈے ٹو ڈے کسٹمرز کے بھی ہم کمپلینس لیتے ہیں اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں ہر ایک ادارے کے ساتھ, ہر ایک لوگوں کو. سو تھینک یو ویری مچ. مصور شیخانی صاحب, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اپنی مصروفیت سے ٹائم دیا. تھینک یو سر, ناٹ ایٹ آل, جب بھی آپ کہیں ہم حاضر ہیں آپ کے لیے. تھینک یو. اچھا ناظرین, علی عمران اور تمام ٹیم کو اجازت دیں. جلد حاضر ہوں گے نئے پروگرام, نئے عنوان اور نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.